بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ رمضان کی بابرکت گھڑیاں چل رہی ہیں۔ رمضان کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے۔ اس میں بہت سے مسلمان اپنے مال میں سے زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں۔ تھوڑا سا زکوٰۃ اور قرآن، تھوڑا سا ہمیں پتہ چلے قرآن میں زکوٰۃ کی اہمیت کیا ہے۔ اگر ہم دین اسلام میں دیکھیں تو تیسرا اہم بنیادی رکن زکوٰۃ ہے، اور قرآن مجید میں اگر دیکھیں تو قرآن مجید میں کم و بیش 82 مرتبہ 82 ٹائم اس کا ذکر ہے۔ اور زکوٰۃ کا معنی کیا ہے؟ پاکیزگی، کہ جب انسان اللہ کی رضا کے لیے زکوٰۃ کو ادا کرتا ہے، وہ جو باقی مال ہے وہ پاک ہو جاتا ہے۔ پھر اسی طرح ہی اس کا معنی اضافہ ہے اور برکت ہے، کہ جب انسان اللہ کی رضا کے لیے اپنے مال میں سے زکوٰۃ دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی باقی مال میں برکت اور اضافہ کر دیتے ہیں۔ اس وجہ سے اس کا معنی پاکیزگی اور اضافہ اور برکت ہے۔ اور شرعی لحاظ سے اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کہ مال کا ایک حصہ جو شریعت نے مقرر کیا ہے اللہ کی رضا کے لیے مستحق مسلمانوں کو اس طرح مالک بنا دینا کہ زکوٰۃ دینے والے کا اس مال سے ہر قسم کا نفع ختم ہو جائے، کہ اللہ کی رضا کے لیے کسی غریب کو اس کا مالک بنا دینا، یہ اس کی ڈیفینیشن ہے، تعریف ہے۔ کیونکہ میں نے عرض کیا ہے قرآن مجید میں کم و بیش 82 مرتبہ اس کا حکم آیا ہے۔ اس سے زکوٰۃ کی اہمیت، زکوٰۃ کی فضیلت کا پتہ چلتا ہے۔ کچھ 2-3 آیات آپ کے سامنے عرض کرتا جاؤں۔ اللہ تبارک و تعالی نے جس طرح نماز کی فرضیت رکھی ہے، اسی طرح ہی زکوٰۃ کی فرضیت بھی رکھی ہے۔ قرآن مجید میں ایک جگہ پہ نہیں، متعدد جگہ پہ اللہ نے نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا حکم دیا ہے۔ صرف ایک آیت آپ کے سامنے عرض کروں گا، سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 43 ہے کہ اللہ نے فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ کو ادا کرو۔ اسی طرح ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ریفرنس بیچ میں ڈالا گیا تاکہ امت محمدیہ کو اس کی اہمیت کا پتہ چل سکے۔ اللہ نے سورۃ التوبہ آیت نمبر 103 میں فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم، اے نبی من اموالہم، آپ ان کے مالوں سے صدقۃ صدقہ لیں، زکوٰۃ کو وصول کریں تاکہ انہیں پاک اور صاف کر دے یہ مال لینا، بہا وصلی علیہم، اور آپ ان کے لیے دعا کیجئے، ان صلاتک سکن لہم، بلا شبہ آپ کی دعا ان کے لیے سکن لہم، موجب اطمینان ہے، اطمینان کا باعث ہے، واللہ سمیع علیم، اور اللہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تو یہ پہلا اللہ نے خود حکم دیا، دوسرا حضور سے فرمایا کہ آپ اپنے صحابہ سے، مومنین سے زکوٰۃ کا مال لیں اور آپ ان کے لیے دعا کریں۔ یہ پتہ چلتا ہے کہ زکوٰۃ کس قدر اہمیت کی حامل ہے۔ اور تیسرا حکم اللہ نے فرمایا والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم، اور دردناک عذاب ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، فبشرہم بعذاب علیم، کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ اللہ نے ان لوگوں کو متعلق فرمایا ہے جو زکوٰۃ کے مال میں سے زکوٰۃ کو ادا نہیں کرتے۔ سورۃ التوبہ میں آیت نمبر 34 میں 34 میں یہ بیان کیا گیا ہے۔ اللہ ہم سب کو زکوٰۃ جیسی اہم جو فریضہ ہے، جو مالداروں پر ضروری ہے، فرض ہے، اس کو ادا کرنے کی اور اپنے مال کو پاک اور صاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔